خلاف ہماری آواز سے آواز ملائی۔ میں توسہ شریف کے باغیرت جرت مند صحافی برادران محترم صغیر شاہ صاحب، حبیب خان صاحب، سہیل خان گالی صاحب، محترم آفتاب بردار صاحب، ملک ظفر صاحب، قمر حیات صاحب اور دیگر جو نوجوان میرے سامنے موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف جماعت اسلامی کو ہمیشہ یہ کوریج دے کر ہمارا مان بڑھایا ہے، بلکہ اس شہر میں ہونے والے ہر ظلم، زیادتی اور پریشانی میں اپنی آواز عوام کی آواز کے ساتھ ملا کر عوام اقتدار تک پہنچائی ہے۔ سراج الحق صاحب پر ہونے والے حملے میں خود کچھ جیکٹ پہنے ہوا وہ نوجوان جو زمین پہ جس کا لاشا پڑا ہوا تھا، ہمارا مجرم وہ نہیں ہے، ہمارا مجرم وہ سوچ ہے، ہمارے مجرم وہ لوگ ہیں جو ان کو جیکٹ پہنا کر اس طرح کے حملوں پر اکساتے ہیں۔ پاکستان میں یہ برسوں سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ کھیل بند کیا جائے۔ ہم ساری قوم غیرت والے، غریب لوگ، خون بہانے والے، اپنی عزت اور آبرو کے لیے پاکستان کی سرزمین کو حاصل کرنے والے، ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں جو غربت سہ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے آنگن میں اپنے بچوں کے ساتھ اس غریبی میں بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ کیسا پاکستان بنا دیا، آپ نے یہ جبر کا، ظلم کا، بددیانتی کا، ناانصافی کا یہ پاکستان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں صرف چند خاندانوں کی حکومتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جو صرف اپنی عیاشیوں سے اور اپنی نائل اولادوں پر سے یہ پردہ ہٹانے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کبھی ہمیں کہیں لڑایا جاتا ہے، کبھی ہمیں کہیں لڑایا جاتا ہے۔ آج بلوچستان میں پھیلی ہوئی 30 سال کی بدامنی یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کوئی دشمن حملہ آور ہے، یہ اس لیے ہے کہ بلوچستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جو پورے پاکستان کو خوشحالی کی وہ صبح دے سکتی ہے، جو پاکستان کی ترقی کی نوید ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ، بلوچستان کے ساحل، بلوچستان کے سمندر، بلوچستان کی سونا اگاتی ہوئی سرزمین پاکستان کا اثاثہ ہے۔ یہ ہمارا اثاثہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں بسنے والے غیرت مند بلوچ، غیرت مند پشتون پاکستان کی ایک طاقتور آواز بھی ہیں اور وہ پاکستان کی خوشحالی کی ضامن بھی ہیں، باشعور لوگ ہیں، اس لیے ان پر بدامنی پھیلا دی گئی ہے، ان پر دہشت گردی کی سیاحت پھیلا دی گئی ہے۔ اور امیر پاکستان امن کا، جمہوریت کا، آئین کا جھنڈا لے کر وہاں جا رہے تھے، وہ ان کو محبتوں کے سفیر بن کر پاکستان کے محبتوں کا پیغام دینے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ زہر پھونس دیا گیا ہے کہ پنجاب میں بسنے والے، پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی محرومیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے گم ہوتے ہوئے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے اٹھتے ہوئے لاشوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امیر پاکستان یہ پیغام لے کر جا رہے تھے کہ بلوچستان والوں، ہمیں احساس ہے آپ کا، ہمیں پاکستان میں یہ پھیلی ہوئی دہشت گردی، یہ جہالت کی تاریک رات کا احساس ہے۔ ہم پورے پاکستان سے امن لے کر آئے ہیں، ہم پاکستان سے آپ کے لیے سلام محبت لے کر آئے ہیں، اور اس ملک پر قابض وہ ظالم ٹولہ جس کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے، جس کو یہ تھانوں میں پھیلی ہوئی کرپشن، یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کرپٹ جج، یہ یہاں وہاں پھیلے ہوئے منحوس قسم کے اداروں میں بیٹھے ہوئے یہ چیف، یہ ان کو سوٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خودکش حملہ کیا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی سیکورٹی، ہم اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کی طاقت سے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے کارکنان کے اس عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جد و جہد سے، اپنے خون سے پاکستان میں
وہ ترقی کا سورج، امن کا سورج، خوشحالی کا سورج اگا کے رہیں گے۔ آپ کتنے بم دھماکے کر سکتے ہو، آپ کتنی ہم پر حملے کر سکتے ہو، یہ یاد رکھنا کہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں، اب لوگ جاگ گئے ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سیاست کے گملوں میں پنیریاں اگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ عوام کی بات کرنے لگے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے خطرناک ہو گئے ہیں تو یہ پھر ایک نیا نظام لانے کے لیے ایک نئی سازش رچاتے ہیں۔ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پر فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اگنے لگے جو اندھیرے تو دل میں ملال کیا رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جاگ رہے ہیں، ہر پاکستانی جاگ رہا ہے، ہر مسلمان جاگ رہا ہے، ہر نوجوان جاگ رہا ہے۔ جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہر غریب کی، ہر غیرت مند، ہر پاکستانی کی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی جہالت کے ان اندھیروں کو مٹائے گی۔ ہمیں اپنا خون بھی دینا پڑا سرزمین پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش کی زمین گواہ ہے کہ ہم نے وہاں بھی خون اپنا دیا، لیکن پاکستان کا جھنڈا سر بلند رکھا۔ اس وقت بھی پاکستان کا جھنڈا جماعت اسلامی کے سرفروشوں نے سر بلند رکھا تھا، جب پاکستان کی فوج وہ جھنڈا گرا چکی تھی، اس وقت بھی سرفروشوں نے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی تھے۔ آج بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے جماعت اسلامی اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے امیر پاکستان کو اس جان لیوا حملے میں محفوظ رکھا۔ ہم ان سارے عوام کے شکر گزار ہیں، ہم ہر پاکستانی کے شکر گزار ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ، دکانوں میں بیٹھے ہوئے جو اپنے دل میں یہ ہمدردی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں مذمت میں شریک ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ انشاءاللہ جب بھی آپ نے ہمیں اعتماد کے قابل سمجھا، جب بھی آپ نے ہمیں ووٹ کی طاقت سے، جمہوریت کی طاقت سے، امن سے آپ نے ہمیں ایوانوں میں بھیجا، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ترقی، خوشحالی، علم اور امن والا پاکستان انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے۔ جزاک اللہ من الخیر۔ جزاک اللہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ بازار محفوظ ہیں۔ اے اللہ، ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ہمارے سروں سے ٹال دے۔ میں تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک صحافی بھائی نے خصوصی کہا ہے کہ آج ہم سراج الحق کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نائب امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ غازی خان NA 183 دے امیدوار نعیم اللہ عربی ایڈوکیٹ صاحب، وہ آئیں آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں احتجاج میں شریک سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا کہ وہ سارے احتجاج شریک ہیں اور یہ مذمت واسطے تھا شامل تھا۔ پر سارے صحافی برادر کا شکریہ ادا کرنا، اور میں انہیں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا کہ جیرے کل تو گن کے آج تک بارہا سینکڑا لوگ انہی مذمت ہی کرنے رہ گئے، اظہار افسوس ہی کرنے رہ گئے، اور سارے امیر محترم دے واسطے دعائیں بھی کرنے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سارے کو جزا دے۔ میرے براہو، آج دا اسا اجتماع اسا کلمے چاک دوتے کئی مسائل گن کے آئے ہیں، اتا توسے دے مسائل بھی ہن، تحصیل توسے دے مسائل بھی ہن، ملکی مسائل بھی ہن، لیکن آج ایسا مذمت واسطے آئے ہیں اپنے امیر محترم
قید سراج الحق صاحب دے اتنے جڑا حملہ تھے خودکش حملہ تھے اسا ان دی مذمت واسطے آیا ہے اور اسا ہی حکومت کو اے چیز دے سامنے آیا ہے کہ کیا یہ ملک دے وچ اے مقتدر طبقے کو اسے پوچھن چاہنے ہیں حکومت وقت کو پوچھن چاہنے ہیں کہ اتنا کہیں دی جان محفوظ کوئی نہیں اتنا کہیں دا مال محفوظ کوئی نہیں اتنا قومی قیادت محفوظ کوئی نہیں تا تسا اگر تھوڑی جی بھی تمہارے اندر شرم ہے تھوڑی جی بھی تمہارے اندر غیرت ہے تو آپ کو استعفا دے کے گھر پاؤنا چاہیے اگر تسا یہ ملک دے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو آپ کو گھر پاؤنا چاہیے اسا آج اگر ایک ڈسکس کرے سوں تو اتنا دو گالی ہی یا انہیں دی نااہلی ہے یا انہیں دی بدنیتی ہے اگر انہیں دی نااہلی ہے تو انہیں کو چاہیے یہ ساری قوم دی جان چھوڑ ونجن اور اگر انہیں دی بدنیتی ہے تو انہیں کو سامر چاہنے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک دے وچ یہ پچھلے دیوار انتشار تھا یہ ایک بیا انتشار کرنا چاہنے ہیں یہ قومی لیڈر دے ہوتے حملہ کروا کے ایک شریف آدمی دے ہوتے حملہ کروا کے ایک او شخص جیرا یہ ملک دے وچ امن دی کوشش کرنا پی آئی جیرا ان سیاستدان سارے کو ہاتھ پاگ کے ریکویسٹ کرنا ودائی کہ مہربانی کرو یہ ملک وچ غربت ہے یہ ملک وچ بھوک ہے لوگ پریشان ہیں انہیں دی سوچو یہ آپس میں جنگ کو ختم کرو اور میں یہ سمجھنا کہ انہیں لوگوں کو شاید دینا پسندیدگی آئی ہے اور یہ لیڈر کو وہ اپنے رستے تو ہٹاون دی بھونڈی کوشش کی دی ہے ان دی جتنی مذمت کی تھی ونجے اسا مذمت کرنے ہیں اسا بار بار مذمت کرنے ہیں میں کو ایک دوست نے فون کیتے گال انتشار دکھائی ہے میں کو ایک دوست نے فون کیتے اور وہ خراج تحسین پیش کیتے جماعت اسلامی دے کارکنان کو اور وہ حیرانگی نہ لاکے کہ یار ویڈیو دے وچ حملہ تھا اور اے جے حملے عموماً بدریشن پھیل ویلیے لوگ پریشان تھینن لوگ بھجن لوگ درکدن کہ جماعت اسلامی دے کارکنان مطمئن طریقے نال حملہ تھا کوئی بندہ اپنی جان تو نہیں ہنجا اور الحمدللہ سارے قید محترم اتنا موجود رہ گئے اور وہ اپنے مقصد واسطے گئے ودیان انہیں کچھ سیکورٹی والی طرف کو لو بار بار زور دیتا گئے کہ جلسہ کینسل کیتا مجھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ہمت دیتی ہے انہیں کو جرات دیتی ہے اور انہیں واضح ہے کہ واقعی میری زندگی دا فیصلہ میری اللہ دے کلو ہے میں اس جلسے وچ ویسا بھی تھائی اور وہ جلسے وچ بھی گئے اسا حکومت وقت کو مطالبہ کرنے ہیں کہ قومی قیادت دی سیکورٹی دی ذمہ داری کہندی ہے کہ ملک دے وچ سینکڑا سیکورٹی ایجنسیاں کام کرنیاں پین اتنا کروڑا تے ارباں روپے سیکورٹی دے نام دے اوتے خرچ کیتے وینن اور اگر ملک دے وچ ایو جائے قومی قیادت دا سیکورٹی کی ذمہ داری تو نہ چیسو تاکہ زہر ملک انتشار تھی بھی سکتے اسا مطالبہ کرنے ہیں کہ فل فور اس سیکورٹی دے بندوبست کیتے ونجن قومی قیادت کو کم از کم اتنی سیکورٹی دیتی ونجے کہ وہ ملک دے وچ چل پھر سکن کیونکہ اے او شریف الملک لوگ اے قوم دی خاطر اے ملک دی بقا دی خاطر اے امن دی خاطر اپنا دن رات خرچ کرنے انہیں کو سیکورٹی تسا نہ دے سو تا لانے دے بعد یہ ملک دے وچ معاملات سنبھالا تواڈے بس باہر دی وسن اسا اج اپنے پورے پاکستان دے وچ یہ سارے احتجاج یہ ساری مذمت بھی تھی پئی ہے اور مطالبے بھی تھی پے میں ایک دفعہ والا تسا سارے دوستوں دا شکریہ ادا کرنا اور جتنے دوست جنہیں دوست ہیں انہیں مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ تو جزا دے اور اللہ تعالیٰ کو آنے والے وقت سارے ملک کو سارے ملک کی عوام کو اپنی حفظ و امانت رکھے سارے ملک کی مسائل سے ساری پریشانی تو ساری نجات ہوئے سارے ملک دے وچ بے روزگاری دے مسائل اللہ تعالیٰ سارے اور نوجوانے کو انہیں مسائل تو باہر کاٹ اللہ تعالیٰ سارے ملک دے غریب عوام پریشان مہنگائی تو پریشان اٹے تو پریشان سبزی گنر تو پریشان اسا اپنے اللہ کو یہ دعا منگتے ہیں کہ سارے ملک دے لوگوں دی پریشانیاں دور کر اور اسا یہ حکومت کو بھی مطالبہ کرنی ہے کہ اے جڑے ای ٹائپ دے کم تھینے پے اتنا سیاست دانے دے وچ لڑائی دے وچ ملوث تھی وان اپنے
ساری توانائی کرتی ہیں پین اور اے اگر سارے رل کے سراج الحق صاحب نے جرا پیش کی جائی کہ سارے رل کے بجائے ہک بیجے کرے بان پکڑیں بجائے اپنی توانائیاں اور ملک کا پیسہ انہیں انتشار دے ہوتے خرچی ہوئے انہیں عوام غریب دے ہوتے خرچ کیتا وجے انہیں جو دعائی کی جا ونجن ملک دے سود کا نظام ختم کیتا وجے اور انشاءاللہ اگر یہ ملک اللہ اور انہیں رسول دے نظام دے مطابق چلائے ویسی تو سارے پریشانیاں ختم تھی ویسیں سارے حل تھی ویسیں اللہ تعالیٰ تو حامی و ناصر ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. میں آخر تے دعا واسطے بی بی کے سرانے دے امیر جماعت اسلامی نذیر ندیم کنے گزارش کرے تھا کہ وہ آمین دعا نالی پروگرام دے صاحب بھائی اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد یا اللہ سراج الحق کی حفاظت فرما یا اللہ سارے تمام ذمہ داران کی حفاظت فرما جماعت اسلامی جیرے مقصد سے کام کرے یا اللہ اس ملک کو دین اسلام نافذ فرما یا اللہ جماعت اسلامی کو دین ترقی عطا فرما جماعت اسلامی دے کارکنان دی حفاظت فرما جماعت اسلامی دے دعائیں دی برکت فرما جماعت اسلامی کو پاکستان اسلامی نظام نافذ صحیح عزت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ سے تمام دوستوں کا شکریہ.